بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تیرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 13 سال مکے دے اندر اے تین چیزاں سنائیاں نے، کیڑیاں؟ سب تو پہلے توحید لا الہ الا اللہ، تے دوجا فرمایا اپنا عقیدہ درست کر، دو تے تیسرا فرمایا کہ انبیاء دے قصے جنہوں نے چسلایا نبیاں نے انہوں نے طرح طرح دے عذاب آئے، اللہ اکبر۔ تے باقی جنہ بھی دین ہے نا سارا مدینہ رسول اندر جا کے مکمل ہوا ہے، جنہ دین اسلام ہے نا کہ مدینہ رسول اندر جا کے مکمل ہوا ہے۔ اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ رسول پہنچے نے، سورہ توبہ آیت نمبر 109، اللہ اکبر۔ وہ کیڑی جگہ ہے جتھے مسجد قباء ہے، اللہ فرماتے نے افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر۔ اللہ فرماتے نے میرے سونے محبوبہ یہ جیڑی مسجد جگہ ہے، مسجد والی جگہ ہے، یہ تقوی والی جگہ ہے، یہ پرہیزگاری والی جگہ ہے، ایک مسجد ہے اللہ اکبر۔ اور اسلام کی سب تو پہلی مسجد جیڑی ہے مسجد قباء ہے۔ دعا کرو اللہ مدینے دی آخری نصیب فرمائے۔ تے فرمایا مسجد قباء میرے تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا سب تو پہلی مسجد قباء بنائی، اللہ اکبر۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، حافظ عبدالعظیم مطلع رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب اندر بھی حدیث ہے، فرمایا جڑا بندہ ہفتے دے اندر 8 دن دے بعد بندہ جا کے مسجد قباء نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک آئے مسجد قباء جو بنائی، فرمایا یا اللہ مکے رہتے سا طواف کرتے سا لکھ نماز کا ثواب ملتا سی، تے فرمایا سونا گھبرایا جنا میں تانوں ہاں جیڑا مسجد قباء وچ جا کے نماز پڑھو گے تواڈے منہ دی نماز پڑھن گے، میں شاہ والا رحمان میں اس بندے کو عمرے دا ثواب عطا فرما دیاں گا۔ یہ صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے۔ میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسجد قباء نماز پڑھنے والا ثواب کو محروم نہیں، اللہ پاک کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور اس جگہ تے آمنہ دے نال 1 دن نہیں 2 دن نہیں اور الرحیق المختوم اندر لکھے ہے، صفحہ 240 اندر لکھے ہے، بعض روایتاں دے مطابق 24 دن رہنے، بعض روایتاں دے مطابق 26 دن اتھے رہنے۔ نبی پاک نے اتھے پہلی مسجد بنائی ہے نام اللہ اکبر۔ اور اس مسجد بنانے تو بعد نبی پاک پھر مدینے والے چل پیندے نے، اور چلدیاں آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جدوں تھوڑا یا 1 میل اگے آئے نے اللہ اکبر، اور اگے آ کے پھر رک جاتے نے، اور او جگہ تے رکے نے جتھے اج مسجد جمعہ ہے، اللہ اکبر۔ تقریباً 1 میل دے نال مسجد جمعہ ہے، اور اتھے نبی پاک نے جمعے دی نماز پڑھائی۔ بنو سالم بن عوف انہاں دی اتھے آبادی ہے تے 100 بندے نے اتھے جمعہ پڑھے، اللہ اکبر۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے جمعہ پڑھایا، 100 بندے نے جمعہ پڑھیا۔ سیرت رحمت للعالمین صفحہ 86 اندر اٹھا کے ویکھ لینا۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حاضر تھے، پیچھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر۔ اے مکے دے وچوں چل پیندے نے، پیدل چلدیاں دناں دے اندر اے مدینہ رسول پہنچے دے نام پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لائے آدھے کہتے نے سونا محبوبہ میں
مکے دا سفر کیتا ہے چل چل کے میرے پیراں تے چھالے بن گئے نے میرے پیر زخمی ہو گئے نے تاجدار مدینہ رحمت کائنات نے اپنی لعابدان لب مبارک لا دیتی تے اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں معلوم ہویا میرے محبوب دی لب اللہ نے شفا دی اور کوڑیا پوچھ پہلے تے کوڑے خوب مٹھے ہو گئے ابو بکر صدیق دی اڈی تے لگ گیا تے اڈی نوں اللہ شفا دے دی اللہ اکبر تے فرمایا سونے محبوبہ پیراں تے چھالے ہو گئے نے چل چل کے پیر تھک گئے نے نبی پاک نے لابے دان لایا اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں اگے چلدیاں مدینہ رسول دے اندر پہنچدیاں پہلے یہ سب کیا جاتا سی نا اور اگے جاندیاں اللہ اکبر جتھے مسجد نبوی ہے نا اور اندے سجے بنے اللہ اکبر باب مجیدیہ اور باب مجیدیہ کے سامنے ایک پہاڑی ہے جدا نام سرا پہاڑی ہے اللہ اکبر اس پہاڑی دے کول آدھے بچیاں مدینے دیاں کھڑیاں ہو جاندیاں نے آندیاں نے ادھروں تاجدار مدینہ نے آنا ہے اللہ دے سونے محبوب نے آنا ہے انصار دیاں بچیاں خوشی دے نال ترانے گا رہیاں نے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ الرحیم المختوم صفحہ 241 اندر لکھتے ہیں اور یہ بچیاں کہندیاں نے اشرق البدر علینا من ثنیۃ الغناء وجب الشکر علینا ما قال اللہ دائی ایھا المبعوث فینا جئتا بالامر المطاع اللہ اکبر یہ انصاریاں بچیاں میرے محبوب کا رابطہ کریاں نے اللہ اکبر اور کتا مدینہ شانہ والا اللہ اکبر آمنہ دلال مدینے دے اندر قریب آ رہے نا اور نبی پاک اپنی ڈاٹی روتے تشریف فرمانے کسوا ڈاٹی دیا بیٹھے نے اے مدینے والے بڑے ذوق تے شوق نال اہلا و سہلا و مرحبا انتظار کر رہے ہیں تے مدینے والے نے کوشش کی تھی کہ اسی ڈاٹی دی مہار پھڑ لئیے اسی دوسری دی مہار پھڑ لئیے اپنے گھراں لے آئیے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو سبیلہا فإنہا ممورۃ اور سیرت ابن حشام پہلی جلد صفحہ 544 اندر بیت موجود ہے عباس روایت ہے اللہ اکبر اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری ڈاچی نو چھڑ دیو ایدی مہار چھڑ دیو اے جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا ایدے اوتھے گوڈا لانا ہے میری ڈاچی دی مہار چھڑ دیو ڈاچی بیٹھ دیئے پھر اٹھ بیٹھ دیئے نالے سمان والے بیٹھ دیئے آدھیے سونیا مارکا میں نے کتھے حکم بیٹھن دا اللہ اکبر معلوم ہویا جانور بھی اللہ دی تسبیح بیان کر دینے جانور بھی اللہ دا حکم مان دینے اور جنہوں تو باہر دا کہنا ہے یہ سویرے اٹھ کہتا ہے اور ساتھے بوٹے دے اندر ساتھ رکھ دیتا ہے آدھا سمان والیا تو میں تو باہر دا بنا چھڑے آئی اللہ میں تیرا شکر کرنا ہوں میں کتا بلا نہیں بنایا ہی پر میں ایک دعا کرنا یا اللہ میرے متھے نہ میں کسے کتے بلے نلا دی بے نماز میرے متھے نہ لاوی کیوں سارا دن بھوکا رہنا اللہ اکبر اے جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ اکبر اے میرے محبوب علیہ السلام کی اونٹنی ہے قسمہ ڈاکی ہے اور چلدے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دا اصل پہلا نام جڑا ہے خالد بن زید نام اور ماں دا نام انہاں دا ہند اللہ اکبر چلدے انہاں دے مکان دے کول جدوں پہنچ دیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی دے نام ایڈا کی چلدے نبی پاک دی ڈاچی ایوب انصاری دے دروازے نو سامنے آ گئی بیویاں دی اے اٹھ کے باہر کوئی انتظار کر رہے کوئی بہار پالیا سارے مدینے والے انتظار کر رہے ہیں
ایک تو آگا کھٹی بھی جانا ہے اور پھر کھٹی جانا ہے اللہ اکبر تے کہن لگے نی میری بیوی میں غریب بندہ ہاں اور اتنے بڑے بڑے امیر رہندے نے میں غریب بندہ ہاں تے نبی پاک فرماتے نے حسین خرید روایت اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی نمرات المساکین رواہ ابن ماجہ سند ضعیف روایت بھی ضعیف ہے نال دس دینا چاہیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں دعا کرنا اللہ میرا مرد بھی غریباں نال ہوئے میرا جیون بھی غریباں نال ہوئے اللہ میں مسکیناں دے نال قیامت دا دن کھڑا کیتا جاواں جنہاں نے 500 سال جنت اندر پہلے جانا ہے اللہ اکبر یہ ایوب انصاری دی بیوی کہندی ہے اللہ اکبر اللہ دے بندیا تو ہی جا کے خوشی کرنا نبی پاک دی داجی نوں لے آنا ایوب انصاری بول کے کہندے نے اللہ اکبر گھر دا حال سب مال تینوں تے جو کر وقت گزارا در ہوئے تے زور لگاواں تے شوکت شان وکھاواں نہیں تے میں ایک تیرے تائیں مکدی گل مکاواں جے آج اوتھے در منظوری پھر نہیں کدرے ڈھوئی جے او شاہ سکینہ پر راوے پھر ساڈے باج نہ کوئی اللہ اکبر یہ ایوب انصاری کہتے ہیں جے تیرا نو غریب پسند نے تے پھر ساڈے ساتھوں بڑا غریب ہی کوئی نہیں معلوم ہے دین اسلام غریباں تو چلے تے غریباں دی جا کے ختم ہونا ہے اور میرے محبوب نو غریباں نال بڑا پیار ہے اللہ اکبر تے مدینے والے سارے اپنے اپنے گھراں نوں سجا رہے نے انتظار کر رہے نے نبی پاک دی داجی ساڈے بوئے اگے آ کے بیٹھے دین ہر گھر آپ کو آپ تیاری تے کیتی کل امیراں کرنا امید جے میرے گھر آوے تے روشن بدر منیراں سی مسکین ایوب انصاری تے بھی مقبول ربانا اس دے جیان وچ مدینے عاجز ہور نمانا تے کپڑا ان دا کار ہمیشہ انصاری جلائے تے کپڑا ان دا کار ہمیشہ تے اس محبوب غفاری ادبو اس دی خدمت اندر ادبو اس دی خدمت اندر بیوی عرض گزاری شوق و شہر مدینے اندر تے عجب تیاری ہوئی سات افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی ہوئے تے زور لگاواں تے شان سنگار وکھاواں جے اٹھے دولت منظوری نہیں اسانوں ڈھوئی جے شام سکینہ اٹھے اڑا دے پھر ساڈے باج نہ کوئی معلوم ہوا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریباں نال پیارے اور غریباں تے سلام چلے پورے دا پورا دین اسلام مدینے آ کے مکمل ہوا ہے اللہ اکبر اور مدینے والے انتظار کر رہے ہیں کدے بچیاں انتظار کر رہی نے اللہ اکبر اور کتے شیر پڑھ رہی نے نحن جوار من بنی نجاری یا حبت محمد من جاری اشرق البدر علینا من صدیت الوداع کتے بچیاں چھوٹیاں
اسی کڑیاں قوم نسادیاں جد جان نبی تو وادیاں اللہ کے دے سونے موسم آئے نی ساڈے گھر وچ حضرت آئے نی ہر پاسوں چانن چھائے نی پیاں گلیاں ہیں چمکادیاں اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی سارا شہر مدینہ دھریا نی بابا رونقاں شہر بنا دیاں اسی کڑیاں قوم نسادیاں اج آ گئے پیر حقانی نی مائی آمنہ دادر جانی نی جبرائیل جدار دربانی نی اسی خادمہ ہاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم نسادیاں اللہ جملہ بول کے کہہ دیا نے اللہ رحمت میں برسائے نی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ رحمت میں برسائے نی سکے بوٹے پھر ہریائے نی بوندا برسیاں ابر بہا دیاں بابا شان تیری سواری دا یہ مدینے دیاں بچیاں کہہ رہیاں نے سونیا محبوبہ تواڈی سواری کتے نوں قدراں والی جندے تے رحمت للعالمین بیٹھے ہوئے نے بابا رتبہ بابا شان تیری سواری دا کتا رتبہ احد پہاڑی دا سانو حکم ستا بیاداری دا اسی خادمہ اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم نسادیاں جد جان سنے اتوار دیاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سانو تابعداری دا حکم ہے بات آگی مجھے آئی تھے سانو تابعداری دا حکم ہے اللہ اکبر تابعداری کیویں کرنی ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیویں کرنی ہے جویں مدینے والے نے تابعداری کی تھی اللہ اکبر داجی دو مرتبہ بیٹھی ہے اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھی ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں ایوب تیرے دروازے تے داجی بیٹھ گئی ہے اور ایوب کہتے ہیں تہاڈیاں جڑیاں پچھراواں ویکھ رہا ساڈے تاجدار مدینہ دیاں میں اسمان والے سونے اللہ کے دعاواں کر رہا تھا اللہ میرے جیا غریب کوئی نہیں اللہ میرے جیا مسکین کوئی نہیں اللہ میرے جیا حکیم کوئی نہیں اللہ میری فریاداں تیرے اگے نہیں مارا ساتھ میں آپ سوالی دیواں دان نہ موڑا خالی کیوں چھڈ آئی میرے در والی پڑھو لا الہ الا اللہ مینوں ملنے نوں لگدا پرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں نہ کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے در دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ ایوب انصاری نے کنوں پکاریا آسمان والے سونے رب نے پکاریا اللہ تو میرا رب ہے تو میرا خالق ہے تو میرا بادشاہ ہے تو میرا مالک ہے اللہ میں تیرے کے دعاواں پیا کرنا اللہ میری دل دیاں تمام نیک حاجتاں پوریاں فرما لے اور جب اللہ کے دعاواں کیتیاں میرے محبوب علیہ السلام دی ڈاچی کسوا دے جا کے ایوب
انصاری دے دروازے تے بریک لا دیتی، اللہ اکبر، اور شانہ بن گئیاں۔ جدو باہر آئے نا آپ فرماتے ہیں ایوب انصاری اے پانا لا کے تے لے چل کر، اللہ نے تیرے گھر نو اور تیرے گھر نو تیرے مکان نو اللہ نے چن لیا، اور میری دادی مدینہ پھر گیا کہ تیرے دروازے گیا کہ بریک لا دیتی ہے، اور میں تیرا گھر جڑا اللہ نو پیارا لگیا ہے، تہاڈا کام اللہ نو پیارا لگیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے تیرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آرڈر دیتا ایوب انصاری نے پرانا چکیا تے اپنے گھر خوشیاں دے نال علیہ السلام اللہ نے پیغمبر آ گئے لیکن نہیں، کیونکہ کہندے سے بات تمہیں کو آسرا کر تے میں سامان والے کے دعاواں کیتیاں نے، یا اللہ ساڈے جا غریب کوئی نہیں تے یا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے تے رحمت کر دے، تے نبی پاک اللہ دے حکم نال آ گئے۔ اللہ اکبر، پھر حکم کی منیا تے آپ فرماندے نے ایوب مکان دا انتظام کر، آندا سونیا مکان میرے کول ہے، تسی اہلا و سہلا و مرحبا، تسی آ کے رہائش کرو نا۔ ایوب انصاری تو کتھے جائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اوتے رہائش کر لواں گا، میں اوتے مکان بنا لواں گا، اور جب اوتے چڑھیا دل اندر خیال آیا تھلے تے رحمت للعالمین نے، اور میں چھت دے اٹھے آؤں لیکن میں چھت دے پیر رکھنا نہیں، تھلے کتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تے بنیریاں دے بڑے بڑے لگے پھرتے میاں بیوی بڑے بڑے رات گزار دیتی بنیریاں دے تیرے جاواں دے نال۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے شانہ بنا چھڑیاں، میرے تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حکم منے، نبی پاک نے پوری زندگی لسن نہیں کھاتا۔ ایوب انصاری کہندے نے میں بھی نہیں کھاتا کیونکہ لسن حرام نہیں، لیکن آپ فرماندے نے میرے صحابیوں میرے کو سمان دا جبریل آندا ہے، میرے کو فرشتے آندے انہاں نوں بو آندی ہے، اس واسطے تسی کھا لیا کرو تے کھا کے مسجد وچ نہ آیا کرو، جو مسجد او دعا ہے جدوں منہ دی ہواڑ ختم ہو جائے، گڑ کھا کے مسواک کر کے کوئی میٹھی چیز کا کھا کے نا پھر آیا کرو، ایویں آیا کرو، فرشتیاں نوں تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تیار کیتا، رحمت للعالمین نے کھانا کھاتا اور برتن دے اندر کھانا کھاتا اور برتن واپس ہوئے۔ ایوب انصاری ویکھدا ہے تے تاجدار مدینہ نے کھانا کھاتا ہے، وہ برتن کو چٹی جا رہا ہے، انہاں دے نال صاف کیتی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، شاماں مل گئیاں، مقام مل گیا۔ اللہ اکبر، اور کیڑا ایوب انصاری ہے اللہ اکبر جنہاں نوں اللہ پاک نے 80 سالاں دے بعد اللہ پاک نے اسلام نصیب فرمایا، 80 سال تو بعد اللہ اکبر اسلام نصیب ہویا ہے، اور 150 حدیثاں ایوب انصاری کو مروی نے۔ اللہ اکبر، تے مدینے دے اندر نبی پاک نے جدوں ڈیرا لایا نا تے آپ دا سب تو پہلے بعد کیڑا سی؟ عرش السلام۔ ساڈا کی حال ہے جی، بندہ واقف مل گیا تو سلام بلاتا ہے، جو واقف نہیں تے نیویں پا کے لنگ گیا، پتہ نہیں کون ہے تے کون نہیں، یہ بات نہیں۔ فرمایا تہاڈا کوئی واقف ہے یا واقف نہیں، عرش السلام تہاڈا کام ہے انہوں سلام آتا۔ اللہ اکبر، اور اینا وجہ تو اسی دین کو دور ہاں، ساڑھے تے طرح طرح دے اللہ دے عذاب آ رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ اکبر، اے جن پریشانی ہے نا، اے نہ زمین نے اگلی ہے نہ آسمان تو نازل ہوئی ہے، اے کتھوں آئی ہے؟ ہتھاں دی کمائی ہے، اے جی منگائی ہے نا، اے ہتھاں دی کمائی ہے۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ اس منگائی اندر صبر کرے گا، فرمایا 50 صحابہ جنہ اللہ کو اجر عطا فرمائیں گے، 50 صحابہ جنہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اس واسطے منگائی کیوں آئی ہے گل سنیا جی، سمیا جی نا دھیان نال توجہ دے نال، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ القلب والقسم وہو الشہید۔ جب قرآن بیان ہوئے کان لا کے سنیا کرو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تھوڑے تے اللہ دی رحمت نازل ہو جائے، سونا نہیں، سونا نہیں، جڑا سو جائے سونا نہیں، اس واسطے سونا نہیں، سننا ہے۔ قانون شروع ہونے لگے
پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ماشاءاللہ میں سننا چاہتے جی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اکبر جلیل القدر صحابہ کرام اور سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ولی اللہ انہاں کی روایتاں صحیح بخاری اندر بھی موجود نے سعید بن مسیب نے ایک بندے نو ویکھیا صبح دی نماز دے ٹائم تے بندہ آیا اور ایک بندے نے آ کے نماز نہیں دتی سعید بن مسیب ویکھ رہے نے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے انہیں نماز پڑھ کے 2 سورتاں پڑھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر دیتا یہ ہو گیا صبح دی 2 سورتاں اے بیلی اٹھ کے پھر نماز پڑھ گیا اللہ ہور پڑی انہیں ہور نماز پڑی تے سعید بن مسیب ویکھ رہے نے آدھے اللہ دے بندے کی کر رہے ہیں یہ کی کر رہے ہیں آندا قیامت پیڑا کام کر رہا تو میں جنمی ہو گیا اللہ اکبر اوے کہندے نے میں تینوں آکھیا جنمی ہو گیا اے کی کیتا ہی یہ آندا میں نماز ہی پڑھی ہے جی اسی آخیے نا بھی کھانے تے یاسین کیوں پڑھتے جی بول کیوں پڑھتے جی ہم نے قرآن ہی پڑھیا ہے نا میں کوکڑ ڈال کرے پڑھیا کرنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پھر کھاؤ اللہ اکبر معلوم ہویا جیڑا کم حضور نے نہیں کیتا وہ کران گے تے اللہ ساڈے تے ناراض ہو جائے میرے پیغمبر کا مقصد یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے بندہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر میں جنمی ہو گیا میں نماز ہی پڑھی ہے نا اینا میں کچھ اور کام کیتا ہے غلط کیتا ہے حضرت صاحب دسو مینوں سعید مسیب کہتے ہیں اللہ نے رنگ میں بنا رہی ہے پھر تمہیں نہیں حرام ہوگی شراب بن گئی اللہ اکبر پاک حرام ہے ہاں تیرے شراب حرام ہے تے انگور حلال ہے ہاں حلال ہے علیحدہ علیحدہ کھاؤ حلال ہے جب انہوں بنا کے کھاؤ شراب بنا کے کھاؤ پھر شراب حرام ہے آدھا اردو جیسا حلال ہے چاہتی رام کرتی وجہ کی آدھا ٹھیک ہے میرے سامنے بیٹھ سمجھاؤں گا طریقہ کوڑی دی گوٹھ پری اندر اٹھتے سکتی کتنے کی تکلیف ہوئی آدھا کوئی نہیں پانی کا لابو پڑیا اٹھتے سکتے کتنے کی تکلیف ہوئی آدھا کوئی نہیں تے مٹی دا کھودا لے کے سٹی اوتے کتنے کی تکلیف ہوئی آندا کوئی نہیں انہاں تیناں اٹھاں کٹھیاں کر کے وچ پانی پا دیتا گلیلا بنا کے توڑی والا چنگا پکا کے چنگی طرح ایڈا پیڑا آندا لا سیدھا ہو کے میں تیری پرڈی چھٹن لگا ہی آندا خدا دا نا ہی نام ماری میں مر جاواں گا ہن میں مر جاواں گا فرمایا مٹی ہے نا توڑی ہے پانی ہے میں چوتھی چیز تا نہیں پائی آندا ہاں چیزاں تینی نے لیکن نوعیت بدل گئی فرمایا میرے محبوب نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام ہے چیزاں تینی نے لیکن انہاں دی نوعیت بدل گئی ہے اس واسطے دی وجہ تو شراب حرام ہو گئی ہے جویں اے نقصان دے دیا نے ایویں وہ بھی نقصان دے دی ہے اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے جنت ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح باری لکھی ہے امام بخاری دی جڑی بخاری شریف ہے پونے 7,000 صحیح حدیثاں دا جنہوں نے تفسیر کی ہے جنہوں نے ترجمہ کیتا ہے جنہوں نے انہاں دی شرح لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی صحیح بخاری دا حق ادا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کر دیتا ہے وہ لکھتے نے وہ آ رہے نے گھوڑے تے بیٹھے ہوئے نے سونا لباس پایا ہے گھوڑے تے آ رہے نے ایک اگوں یہودی گولو وچوں نکلیا ہے اور تیل دا کام کردا ہے اگوں مل پیندا ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نو ویکھیا بڑا سونا لباس گھوڑے تے بیٹھ کے آ رہے نے سونی پوشاک پائیے اور یہودی لگام کھا لیندا ہے آندا حضرت جی تواڈے نبی نے فرمایا ہے اور مومن واسطے جڑی دنیا قید خانہ ہے کافر واسطے دنیا عذاب اللہ اکبر عذاب ہے اللہ اکبر دنیا جہنم ہے کافر واسطے اللہ اکبر مومن واسطے قید خانہ ہے تے تسی سونے کپڑے پا کے گھوڑے تے آ رہے جے کیویں قید خانہ تواڈے واسطے اللہ اکبر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کوئی بھائی میرے محبوب کی زبان کی شک نہیں ہو سکتا اور جڑا تو ہے اور تو تیرا لباس میلا ہے تیرا لباس میلا ہے کم والا ہے
تو کم کر رہا ہے، تو کہہ دیتے اللہ اکبر، تے جدوں تو مر گیا تیرے عذاب اینا سخت ہونا جن دی انتہائی نہیں، کیوں تو میرے محبوب دا کلمہ نہیں پڑھیا، تو مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر، اسی مسلمان ہم اور اسی اللہ نے سانو لباس دے چھڈیا ہے، طرح طرح دی نعمتاں دے چھڈیاں نے، اللہ نے سب تو بڑا ساڈے تے انعام کیتا، سانو مسلمان بنا چھڈیا۔ کیا ہے ہن تک دنیا تے نا عذاب اندر ہے، تو کہتی ہے لوگوں کا غلام ہے، انہوں تے کام کر رہے ہیں، پتہ لگے گا جب مرے گا تینوں اللہ دا عذاب اتنا سخت ہونا ہے، تینوں پتہ لگ جائے گا، اس ویلے کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھیے، دنیائی کیوں آ گئی ہے، اس کی وجہ کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ تسی اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا، مہنگائی آ گئی، تسی اللہ دے ذکر والوں منہ میں اڑیا، مہنگائی آ گئی، تسی اللہ دے ذکر نو کانڈ کر دیتی، اللہ دے ذکر نو غافل کر چھڈیا، غافل ہو گئے، مہنگائی آ گئی، اللہ اکبر، تسی نبی پاک دیاں سنتاں نو چھڑ دیتا تے اللہ دی عذاب مہنگائی آ گئی۔ انہوں نے کیڑی چھڈی اسی؟ اللہ اکبر، میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن بارے میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ بندہ چنگا ہے، عمر دا پتر بندہ چنگا ہے، میں تسی کہہ دیواں شک ہو سکتا ہے، جن بارے میرا محبوب کہہ دے گے اودے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ جن لباں ہوتے رب بول دائے، جدو رب بلاوے بول دائے، ادا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، اللہ اکبر، آمنا دلال ساری کائنات سرکار دا فرمان سننا، فرمایا جدو بارش دا موسم ہوئے، جدو اندھیری دا موسم ہوئے، اور جڑا مؤذن نے اذان دین لگیاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان دے بدلے اے بندہ کہہ دے گے، مؤذن کہہ دے گے صلو فی بیوتکم، صلو فی بیوتکم، اگلی روایت صلو فی رحالکم، تیسری روایت الا صلو فی الرحال، چوتھی روایت الصلاۃ فی الرحال، رواہ بخاری، حدیث نمبر 429، حدیث نمبر 666، اور اس طرح حدیث نمبر اور 632 اور مختلف حدیثاں نے، اور صحیح بخاری اندر روایتاں نے فرمایا مؤذن آ کے جتھے ہے کہ جے اوتھے نماز پڑھ لو، اور اندر نماز پڑھ لو۔ کدے سنیا مؤذن آندا ہوئے صلو فی الرحال، اللہ اکبر، کدے آواز نہیں سنی، حالانکہ نبی پاک کا فرمان ہے مؤذن کہے صلو فی بیوتکم، بارش ہو رہی ہے گھراں دی نماز پڑھ لو۔ جے مولوی کوئی اذان کہہ دے گے اندر مولوی کی ہو گیا چنگا بھلا اذان اسی نویں کلمے آکھی جاندا ہے، حالانکہ نبی پاک دی سنت چھڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا صلو فی الرحالکم، اپنے گھراں دے جس حال میں نماز پڑھ لو، الا صلو فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال، جتھے جتھے یہ نمازاں پڑھ لو۔ اللہ نے بندیو حدیث پہ عمل کرنا ہے، جب بارش ہوئے تے مؤذن لفظ کہے تے پھر کاری نماز پڑھنی، اس سنت کو چھڑ دیتا تے مہنگائی دا دور آ گیا۔ اللہ اکبر، اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بھی عبداللہ ابن عمر کو روایت ہے، صحیح مسلم اندر ہے، آمنا دلال ساری کائنات سرکار نے فرمایا، اور کسی ویلے بندہ دو نمازاں جمع کر لوے، زور دی نماز اثر دے نال جمع کر لوے، زور دی نماز پڑھی اثر دی بھی نال ہی پڑھ لوے، اور فرمایا مغرب دی پڑھی نال عشاء دی بھی پڑھ لوے، اور نبی پاک دی سنت ہے بغیر بارش تو بغیر وجہ تو بندہ کدے کدائی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا جب اندھیری ہوئے، جب بارش ہوئے، جب سفر میں ہوئے نا، ادو بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ رواہ مسلم، فرمایا یہ دو نمازاں جمع کر سکتا ہے، لیکن اسی کدے کیتیاں
نہیں پڑھنی تو مسیدے جا کے پڑھنے سرکاری پاسے ماری جانے ہیں اللہ اکبر معلوم ہویا کدے کدا یہ سنت تے عمل کرنا چاہیے اور دین نہیں بٹانی چاہیے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منگیائی کیوں آ گئی وجہ کیے اور آپ نے فرمایا عورت جا پترویت فرمایا جب بندہ کوئی فوت ہوتا ہے وہ دی قبر بہت اونچی نہ بنایا کرو اللہ اکبر ایک بالش کچی کریا کرو جنہیں اوٹھنی دی اٹھنی کوہان ہوندی ہے نا اینی کچی کریا کرو اللہ کریم میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر یہ روایت بھی صحیح مسلم اندر ہے نبی پاک نے فرمایا علی جی قبر کچی ویکھے تاکہ نیوی کر دیں ایتھے کیے پکیاں کرنا 10,000 صحابہ مدینہ رسول اندر لیتے بقیع قبرستان اندر 10,000 صحابہ اگر یہ پکی قبر بنانے جائز نہیں تے ارباں والے میرے محبوب دی قبر سونے دی بنا دی لیکن پوری سیاستہ دے اندر اور حدیث دی 86 کتاباں دے اندر کسے اندر ایک روایت بھی نہیں آندی کہ قبر پکی بنانی یا اونچی بنانی لیکن اسی پکیاں بنا چھڑیاں تے سلیپاں لا چھڑیاں طریقہ لے چھڑیاں رہندی کھیندی کر تے اذاناں کہہ چھڑیاں فرمایا سنت کو چھڑ دیتا اور بدعتاں دے پیچھے لگ گئے اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جیڑی قبر اونچی ویکھے جا کے نیوی کر دی اللہ اکبر آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا منگیائی کیوں آندی ہے اسی سنتاں نوں کنڈ کر دتی ہے اسی سنتاں نوں ترک کر دیتا ہے سنتاں نوں بھول گیا آ ویکھ لے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے فرمایا جب بندہ اور کوئی مہمان آ جان اور بندے آ جان یا کاندے کو جی بیٹھے ہون جب کوئی بندہ کھانا دین لگے نا جب کوئی مہمان نوازی کرنے لگے نا اور انہوں چاہیے ہے کہ سجے من شروع کرے دائیں من اور نبی پاک تشریف فرما لے ایک منے ابو بکر صدیق بیٹھے نے کھپے منے ایک منے ایک بدو ایک عام بندہ صحابی آ کے بیٹھ گیا مہمان نوازی دی واری آئی ایک صحابی آیا ساڈا کی حال ہے بندے بیٹھے نا جڑا چنگے عہدے دا بندہ ٹاپ والا بندہ پہلے گلاس جا کے اونوں دے پہلے اونوں کیونکہ یہ بڑا بند کر کے ہے چل گیا ہے وچکار اونچی کرسی تے بیٹھا صوفے تے بیٹھا سب تو پہلے اینوں دینا ہے کیونکہ اندی اس سارے مہمان نوازی کر رہے ہیں اندی واسطے ہی جمع ہویا سنت کو کنڈ کر دیتی اور کھپے منے ابوبکر صدیق بیٹھے نے دجے منے ایک عام صحابی بیٹھا ہے مہمان میزبان آیا اندے ہاتھ وچ پانی ہے تے لے آ کے سب تو پہلا سجے منے والے بندے نوں دتا یہ نہیں آکھیا میں پہلے رحمت للعالمین نوں پیاواں ابوبکر صدیق نوں پیاواں ان دی شان بڑی ہے کیونکہ میرے محبوب دے صحابہ نے جیڑی گل سنتے نے تے عمل کردے نے کہ اللہ قرآن اندر فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ انہاں تے راضی تے اللہ تے راضی جدو تسی پانی پلاون لگو چاہ پیاون لگو جدو کھانا ورتاون لگو تے سجے منہ شروع کریا کرو سجے منہ ورتایا کرو تاکہ سنت عمل ہو جائے جدو سنت عمل کران گے اللہ پنا صحابہ جنہ ثواب عطا فرمان گے اللہ اکبر اگلی روایت میرے تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی انس بن مالک کو روایت ہے فرمایا جب بندہ پانی پیندا ہے اور گلاس اندر سا نہیں لینا تینا ساواں چ پینا ہے اللہ اکبر اور تینا ساواں دے اندر پینا ہے پانی گلاس اندر سا نہیں لینا رحمت للعالمین دا فرمان ہے لیکن کئی بندے گلاس دی جان وہ چھڈ دے تو ویلا ہو جاندا ہے سنت چھڈ دتی پیاس زیادہ لگی ہے پر دی گلائی تے ویلا کر کے کھلیا یعنی کو لیا یعنی کو سائے نہیں لینا نبی پاک کی سنت کو چھڈ دیتا کہ فرمایا مہنگائی کا دور آ گیا طرح طرح دے اللہ دے عذاب آ گئے اللہ اکبر آمنہ دے لال ساری کائنات سرکار نے فرمایا جا پر تو روایت صحیح مسلم اندر فرمایا جب کھانا کھاؤ تے برتن انگل نال چٹیا کرو اسی شٹینگلیاں چٹیاں لے دیا اللہ اکبر اللہ نے جڑے ہاتھ دے چھڈے نے اور مسلم دی روایت ہے فرمایا اور جب تسی انہاں تیناں انگلاں کھانا کھاؤ گے انہاں تیناں انگلاں نوں چٹو
بیماریاں دور فرما دیں گے. جی آپ نے چکنیاں زیادہ گورنمنٹ میں آج ایک مسلم اندر حدیث آ رہی ہے جی اگلے بیان ہے فرمایا تہاڈا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تہاڈی بیوی بہت پیارا تمہیں اپنی انگلوں اپنے تو چک لے وہ صاف کر لے. فرمایا یہ اللہ نے حکمت رکھی ہے اس واسطے. فرمایا سنتاں تر کر دیتا فرمایا سنتاں چھڑ دیتا تے مہنگائی دا دور آ گیا. اللہ اکبر. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہاتھاں دی کمائی ہے. نبی پاک نے فرمایا جامع ترمذی ابو ہریرہ روایت ہے فرمایا رات کو سونا ہے تے ہاتھ دھو کے سونا ہے یا ٹیشو کی طرح صاف کر کے چنگی طرح سونا ہے صاف کر کے سونا ہے. اللہ اکبر. اور سویرے فرمایا جب اٹھنا ہے تے سب تو پہلے ہاتھاں نوں دھونا ہے. ہاتھ دھو کے تے پھر کوئی اور کام کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا پتہ نہیں تیرے ہاتھ نے رات کتھے گزاری ہے. ستا مریا بندہ ایک برابر ہوتا ہے ایک سے ایک بندہ کہتا ہے ایک محدث نو یار یہ ہاتھ میرا ہے میں کتنے دل کرے رکھا میرے کو پتا نا میرا ہاتھ ہے میں ساری رات تک میں راستے میں سو سکتا. اللہ اکبر. یہ رات ہوئی نا یہ سو گیا یہ کوئی نہ پتا رہا اور یہ دوبر اندر ہاتھ چلا گیا. الگ کی طرح سویرے اٹھا نا تو بڑا حیران ہے پریشان ہے کیوں انہیں نبی پاک کی حدیث کو مذاق کیتا ہے اور اللہ نے انہیں معجزہ بخشا دیا. معلوم ہوا کہ سویرے اٹھ کے ہاتھ دھونے اس کے بعد استعمال کرنا ہے ہاتھوں. اللہ اکبر. میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخر منگیائی کیوں آ گئی. بخاری کی حدیث سن لے اور جابر بن عبداللہ تو روایت ہے نبی پاک نے فرمایا جب شام دا ویلا ہوندا ہے 5-10 منٹ پہلے شام کی اذان تو 5-10 منٹ پہلے فرمایا اپنے بچیاں نوں گھروں نہ نکل دیا کرو. آئے میرے محبوب نے جو 1442 سال پہلے فرما دیتا اپنے بچیاں نوں گھراں کے باہر شام کو 5-10 منٹ پہلے نہ نکل دیا کرو. جدو اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے جدو رو گا ہوتا ہے سونے محبوبہ وجہ کی فرمایا وہ جنات شیطان دے پھیرے ہوندے نے جنات شیطان میں پوندے نے جویں مکھیاں گھوم رہیاں نے. فرمایا نے مولوی جی پھوک ماریا جی کاکا روئی جاندا ہے مولوی جی رات نوں بڑا ڈردا ہے پریشان ہوئی جائے اور اینو کوئی کام کریا جے تے اطلاع کو دے دیو پکا علاج کر دیو نانا. نبی پاک نے تبھی تو ماں فرمایا ہے اور جڑا اللہ بیماری لا سکتا ہے اللہ شفاواں بھی دے سکتا ہے. قرآن ہی پڑھیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جڑا اللہ بیمار کرتا ہے اللہ شفاواں بھی دے دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیاں نوں باہر نہ نکل دئیے کیونکہ ساڈا بچیاں تے مسیتے قاری صاحب کو پڑھن جانا ہوندا ہے. مولوی صاحب کو بلا دا غور کرو ساڈے بچے تے کھیڈ ہوشیار نے کھیلو تسی گھر ہی تار دتے. فرمایا جدوں اندھیرا ہو جائے نا اودوں کٹ لیا کرو. جدوں اندھیرا ہو جائے نا شام دی اذان ہو جائے اندھیرا چھا جائے پھر کٹ لیا کرو پھر کوئی ڈر نہیں. لیکن شام کو 5-10 منٹ پہلے بچیاں نوں اندر رکھنا ہے دروازہ بند کرنا ہے. آج تو کئی سو سال میرے محبوب نے پہلے فرمایا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بچہ باہر ہے چھوٹے دکھنا باہر ہے ادھی رات آیا تو پوچھنا ہی نہیں کاکا کتنے رہے ہیں تیرے یہاں پہ جاؤں کی وجہ کی ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں پچھواں دے ہائے جمدا ہی مر جاتا ہے مصیبتاں نہ پیندیاں. معلوم ہوا میرے محبوب نے تربیت کر چھڈی اولاد دی بھی. اللہ اکبر. آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منگیائی کیوں آ گئی یہ وجہ کی ہے. اور ابو سعید خدری تو روایت ہے انس بن مالک تو روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اور یہودیاں دی مخالفت کر لیا کرو اور کدے چپی سمیت بھی نماز پڑھ لیا کرو. مولوی صاحب آئی کتنا سنیا نہیں پتا نہیں کتوں مسئلہ کٹ کے رب کے لاندے تو انسانوں دنیا بڑے قریب سے کھلا ہوئے. میری بات نہیں آمنہ دے لال دا فرمان ہے. سنن ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے. مترجم حصہ دوسرا صفحہ 123 اندر ہے. نبی جی باتیں کرے کاٹ جایا کر سنت دی عمل ہو جائے. یہ نہیں تینوں آخر گلی جو میں لگا میں آ کے جتنے آ کے چار کھاتا نہیں کرے میں مولوی کو مسئلہ سنیا نہیں. جتی پاک صاف ہوئے تاجدار مدینہ جتی سمیت نماز پڑھا رہے ہیں اور آمنہ دے لال
کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ نے بھی جتیاں پائیاں نے، میرے محبوب نے بھی جتی پائی، اور نماز کے درمیان نوریاں دا سردار آیا، جبریل آئے، آتے کہندے نے سونیا محبوبہ تہاڈی جتی نوں نجاست لگی ہے، آپ نے جتی لا کے سائڈ تے کر دیتی، جدو صحابہ نے دیکھا تو پوری پوری انہاں بھی لا دی، ہائے میرے محبوب نے سلام پھیریا نا، فرمایا میرے صحابیو او میرے یارو تسی جتیاں کیوں لائیاں نے؟ فرمایا یا رسول اللہ ساڈا مشن ہی یہ ہے جیڑا کام تانوں کردیا ویکھیا اسی بھی وہی کرنا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اسی اللہ کے اللہ دا رسول دا حکم منن واسطے آئے ہاں، اسی تانوں ویکھیا تے اسی بھی لا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میری جتی نوں اجازت لگیا سی تے مینوں جبریل نے آ کے دسیا، لیکن جے پتہ ہوندا تے نبی پاک جتی نوں پا دے، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، وہ عقیدہ درست کرنا ہے، عالم ما کان یقول، نبی سب کو جانتا ہے، عرش فرش اور فرش اور عرش سب کرنا نہ اللہ دے رسول میں نہ دساں تے پہاڑ دے پردے میں تے نہ دساں کی ہو رہا ہے، تینوں میں نہ دساں ڈاکی دے تھلے تیری بیوی دا ہاتھ جل پے تے میں نہ دساں، جے نہ دساں تیری جتی نوں اجازت لگ جائے میں نہ دساں، نماز اندر میں دسن جاواں تے تینوں دس دیواں، اللہ اکبر۔ معلوم ہویا کہ نویں جتی پا کے نماز پڑھنا تاجدار مدینہ دی سنت، پڑھ لیا انشاءاللہ کراں گے نا، نویں جتی لئی پائی جا کے نماز پڑھ لئی، معلوم ہویا اسی سنتاں نوں پورے ہو گئے، اللہ نے عذاب ساڈے تے طرح طرح دیا، اللہ اکبر، مہنگائیاں دا دور آ گیا، آمنہ دے نال ساری کائنات دے سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا، جدوں نبی پاک سفر تو آندے، نبی پاک سفر تو آندے سب تو پہلے کی کام کرتے؟ سب تو پہلے پر اسی آنے ہیں نا تے سیدھے گھر ہی بھجی رہے کہ گھراں نوں جائیے، دکان بند کیتی چل گھر، سفر تو آئے گڈی دے اوتے چل گھر، نبی پاک جدوں سفر تو آندے آ کے سب تو پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتے، مسجد کے اندر جا کے وضو کر کے 2 نفل پڑھتے، ہائے کیوں جی کوئی بندہ باہر آوے سیدھا کدے گیا مسجد تے نہیں، پڑھنے آیا مال لے کے آیا، کپڑے لے کے آیا، سودا لے کے آیا، گڈی چ اتریا سیدھا گیا تھا، سب تو پہلے نبی پاک مسجد جاندے آ کے 2 نفل پڑھتے پھر اپنے گھر جاندے، اسی اس سنت نوں چھڈ دیتا کہ اللہ دے عذاب دے اللہ دے عذاب نوں دعوت دیتی، اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی پونے 6000 حدیث جنہاں تو روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو روایت موجود ہے، آمنہ دے نال ساری کائنات دے فرمان دا پیغمبر دا فرمان سنا دے دسدیا ہویا کہندے نبی پاک نے فرمایا رات نوں بستر جھاڑ کے سویا کرو، بستر جھاڑ کے، ہن سویر دا نواں بیڈ 50,000 دا تے کمبل پیا بڑا VIP اودے کی وڑ گیا ہے، سویرے آیا تے اوویں بندہ شام نوں جا کے وچ وڑ جاندا، اوویں سو جاندا ہے، یقین جانو مہینہ مہینہ بستر اوویں پے رہندے نے اور کدے جھاڑے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک انگریزی وائٹ سائنسدان کہندا ہے یار میں سر تے کراں سی، یہ مسلمانوں نے پیغمبر نے فرمایا بستر جھاڑ کے سویا کرو، تے وجہ کی ہے جدوں نے دوربین لا کے دوربین ویکھیا اور یہ بندہ سارا دن سجیاں بیریاں لگا پھردا ہے اور یہ کپڑیاں تے طرح طرح دے جراثیم ہوندے نے، آ کے اپنے بستر چ وڑ جاندا ہے کہ جراثیم لے کے بستر چ بڑے ہوندے نے، آندا ہاں بالکل انہاں دے محبوب نے صحیح فرمایا ہے کہ جدوں بندہ رات نوں سوے بستر جھاڑ کے سوے تاکہ پہلے جراثیم سارے ختم ہو جان اور میرے محبوب دی زبان اندر شک نہیں ہو سکتا، پہاڑ اگے پیچھے ہو سکتا ہے، تاجدار مدینہ دے فرمان کی شک نہیں ہو سکتا، جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویکھ ولدوا دین کاری، اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو اپنے بستر سے جاؤ اور آخری دن کل پڑھ کے اینا ہتھاں تلیاں تے پھونک ماریا کرو، تین کل پڑھ کے نا ایسے کر پورے ہاتھ جتوں تک ہاتھ جاوے اور اپنے وجود کے اوپر ہاتھ پھیر، تاجدار مدینہ نے فرمایا، لیکن کئی بندے نمازوں کے بعد جڑے ہوئے ہاتھ پھیر رفیع صاحب دور دی نماز اثر دی نماز سوتے نو کئی جڑے ہوندے نے، حالانکہ مسئلہ بستر سے لیٹن لگیاں بندہ بیٹھا ہے آخری دن کل پڑے اور سورت کافر
یا ایھا الکافرون پڑھ لی وہ شرک و بری ہو گیا اگر ان موت آ گئی اللہ جنت عطا فرما دے یہ صحیح حدیث ہے رات میں بستر تے سمجھ لگیا تینے کول ہتھاں تے پڑھ کے جسم تے مارنے پھر سمنا پھر پوری رات سکون نہ لنگ دیے اسی اس سنت نو چھڑ دیتا تے مہنگائی آ گئی تبدیلی آ گئی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فرمایا کہ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس روایت اور ترغیب و ترہیب اندر روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا رات کو سمجھ لگیا تین سلائیاں اکھیں سرما پایا کرو کئیاں نے زندگی میں نہیں پایا کئیاں نے شادی تے لائی کو پوا لیا بھلیاں کو سلائی پوا لیے اور کئیاں کو پوری زندگی سنت نصیب نہیں ہوئی میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اکھاں والی بڑی وڈی نعمت ہے اور جن اکھاں بند نے جڑا نبی نے اکھاں دی قدر پوچھنی تے انہوں پوچھو نا تاجدار مدینہ نے فرمایا تین سلائیاں ایک اندر تین سلائیاں ایک اندر آپ کو سمجھ گیا پا لیا کر اللہ پاک نے سرمے کے اندر شفا رکھی ہے جب سرما پا کے سمجھے گا سنت عمل ہو جائے گا تو تین نمبر انقلام دی لوڑ نہیں پڑے گی اللہ اسی سنت نو چھڑ دیتا تے مہنگائی ساڈے اوتے چڑھ گئی اللہ اکبر اس واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رات نو سونا ہے حضرت جابر کی روایت صحیح مسلم اندر جدو رات نو سونا ہے اپنے کھان پین والے برتن انہاں نو ڈھک کے سونا ہے انہاں نو کج کے سونا ہے انہاں نو بند کر کے سونا ہے سونے محبوبہ وجہ کی ہے فرمایا سال اندر ایک رات ہے جدی ہوندی ہے آسمان تو بیماری نازل ہوندی ہے جیڑا برتن کھلا ہوئے او دے اندر پے جاندی ہے جیڑا او دے اندر کھاوے پیوے گا او بیماری لگ جائے گی قبراں دا سامان بن جائے گا اللہ اکبر اسی اس برتناں نو رات نو کھلے پین تے کھلے پین پٹ کھلے تے کھلے نے برتناڑیاں باہر چلدیاں کھلیاں پئیاں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں اللہ اکبر بیویو برتناں نو صاف کر کے نوتے کر کے بند کر کے رکھیا کرو میرے محبوب دی ہر اذان ہر سنت اندر حکمت ہے اللہ اکبر آمنہ دے نال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ کا قرآن ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس واقعہ فساد ہوا ہے خوشیاں دے اندر تریاں دے اندر کیوں فساد ہوئے نے فرمایا ہتھاں دی کمائی ہے ہتھاں نے کی کیتا ہے سنت نو ترک کر دیتا ہے تے طرح طرح دے عذاب آ گئے نے اللہ اکبر اور نبی پاک نے فرمایا جب بندہ سویرے اٹھ جائے اٹھن تو بعد سب تو پہلے اپنا جوتا چاڑے جوتی چاڑے چاڑ کے پھر پیر وچ پاوے اور مجمع روایت اندر روایت موجود ہے نبی پاک ایک دن اٹھے تے جوتی پاون دی کوشش کیتی کبا آیا اور اے لائی اونے پیر چکیا او جوتی دا تے لے کے پڑا اٹھن لگی نا تے وچ سب دا بچہ ڈگ پیا اللہ اکبر سب دا بچہ ڈگ پیا اور میرے محبوب نے جدو ویکھیا نا تے فرمایا واقعی جوتی جھاڑ کے پانی چاہیے اسی سویرے اٹھنے آ بند جوتی دے اوے پائی تے او پہ جاندے مال کٹو باہر تے بچو ٹائم ہو گیا جی ہو گیا تے جوتی دا خیال ہی نہیں اس واسطے سچا پیر پہلے پاؤ کھبا بعد وچ پاؤ جھاڑ کے پاؤ اسی سنتاں نو چھڑ دتا ساڈے تے مہنگائی دا عذاب شروع ہو گیا اللہ اکبر میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخری بات سنونا آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اور ہر بندے نو چاہیے اپنے مرد تو پہلے غنیمت جانو اللہ اکبر زندگی نو موت آمد تو پہلا غنیمت جانو مال فاقہ آمد تو پہلے اور بیماری نو اور آمد تو صحت نو پہلے غنیمت جانو اور بڑھاپے نو اور جوانی نو بڑھاپا آمد تو پہلے غنیمت جانو رتاں گئیاں تے رفتاں سکن تے تن من لروے کھاوے پتہ نہیں میرا مالک ڈاڈا تے کیڑے وقت بلاوے جدو جوان تے طاقتور سیں تے مالک سیں اس گھر دا ہن گئی جوانی آیا ہی بڑے پاؤ محتاج بنیا در
نامے لکھ کے سرانے رکھنا ہو پہ آئے نا اگر ساری زندگی کا کی پتا ہے اسی 100 سال جینا ہے 200 سال جینا ہے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فیصلہ باد لیتے ہوئے نے دعا کر اللہ نے قبر دے کروڑا رحمت فرمایا اے عذاب اے مہنگائی دا دور کیوں آیا ہے اسی سنتاں نوں کن کر دیتا اور فرمایا اگلی روایت میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت نوں چھڈ دیندا ہے بندہ ایک اور سنت سامنے آ گئی بندہ باہروں آیا تے مسجد داخل ہونے لگا سجا پیر رکھنا ہے اندر تے بندے پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا ایک روایت سننا ابو داؤد اندر دو روایتاں رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ایک روایت صحیح بخاری اندر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کئی کمرے بندے جا کے مدینہ ضرور ویل دینا لو کڑی لگی صلاۃ لکھی اللہ حالانکہ صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ اکبر لیکن سنن ابو داؤد او دے اندر حدیث موجود ہے اللہ اکبر اور آمنہ دے لال ساری کائنات دے سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد داخل ہو پڑھا کرو اعوذ باللہ العظیم اعوذ باللہ العظیم سنتے بھی آنکھوں سے جاؤ دے بھی اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللہ سے شیطان مردود اور پناہ مانگنے ہیں کیونکہ ساڑھے پیوں پیچھے دن جا بڑھیا اللہ اکبر اس واسطے یہ دعا بھی یاد کرو کئیاں نو آندی ہے کئیاں نو نہیں اس لیے مسلم اندر حدیث موجود ہے اندر حدیث موجود ہے اور سبق میں دعا دیتے ہیں اعوذ باللہ العظیم جنابے تے انگل مارے علیہ السلامی افضل اسلامی سینٹر تے کاری باہر آ جائے گا جدید دور ہے نا اور شرم مارے ہی دعا پوچھئے سرگی صاحب نے دعا تو دیا جی جو تو سوتے تھا جی فرمایا نہیں افضل اسلامی سینٹر میں جس وقت تھی اور سچ مارو گے اور دعا سامنے آئے گی اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم شیخ القرآن یاد آ گیا فرمایا آخری بات سنو اللہ کا قرآن ہے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ نے میرا شکر کریا کرو میرا شکر کریا کرو کراندر دانے موجود ہے آٹا موجود ہے ہر چیز واتوں پئی ہے باہر جلوس کا نکل جا مہنگائی داتا ہو رہے اور عمران خان ادارا نال عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد سویرے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرو اور سویرے اٹھ کے اللہ دا ذکر کیتا کرو اور سویرے اٹھ کے اللہ کو یاد کریا کرو قرآن ویکھیا کرو نال فرمایا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے سیدنا کریم اللہ نے یا اللہ ساڈے تے کدوں راضی ہے تے کیویں خوش سانوں کیویں پتہ لگے گا فرمایا جدوں تہاڈا حکمران تہاڈے تے نیک ہوئے گا میں تہاڈی عوام تے راضی ہوواں گا اور جس ویلے تہاڈا حکمران نیک نہ ہوے گا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس تہاڈے ہتھاں دی کمائی ہے یہ میں چل جل اعلان کراں صبح دی جماعت کنے بندیاں نے پڑھی تے چند بندے ہاتھ کھڑا کرن گے یہ میں پوچھ رہا ہوں اس میرے قرآن کی نیا بندیاں پڑھے ہیں زیرو اکی رات میں ڈرامہ ویج رہے ہیں ڈرامہ کر دے اٹھے ہیں پھر دن چار گاواں کریاں نے کھانا تیار کرایا تو کھان دے گئے ہیں قرآن کو بند کر دیتی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی وقد کنت بصیرا وہ اساں ذکر والو منہ موڑ لیا اللہ دی عذاب نو دعوت دیتی
اور ساڈے دے طرح طرح دے عذاب آ رہے ہیں، اس واسطے دعا کرو اللہ سانو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کے سنتوں دے عمل کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔